ہے جہاں ساری کائنات کے شہنشاہ کے نور نے گزرنا تھا، جن رحموں پشتوں اور رحموں کی گزرگاہ سے اس کو اس نے صاف نہیں رکھا ہوگا شرک کی آلودگیوں سے۔ تو آقا علیہ السلام کے میلاد کے صدقے اللہ رب العزت نے کتنوں کے میلاد پاک کر دیے، کتنوں کی ولادتیں پاک کر دی، کتنوں کی زندگیاں پاک کر دی، کتنوں کی سیرتیں پاک کر دی، کتنے رحموں اور کتنے صلبوں کو پاک کر دیا، کتنے خانوادوں کو پاک کر دیا۔ تو یہ تو کرم حضور کا ہوا اور حضور کی برکت ہوئی ولادت سے بھی پہلے، اور امت کو تو پھر برکتیں مل ہی رہی ہیں۔ یہ بات جب آپ نے ذہن نشین کر لی، اب اس پر آ جائیے، اب اس پر حدیث نبوی کی طرف آتے ہیں۔ پہلے میں ایک حدیث مسند احمد بن حنبل اور جامع ترمذی سے کوٹ کرتا ہوں، میں مضمون کی ترتیب کے ساتھ، پھر صحیح مسلم کی کوٹ کروں گا اور پھر صحیح بخاری کی، مگر میں مناسبت مضمون کی رکھ رہا ہوں، حدیثیں تینوں صحیح ہیں۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، مطلب بن ابی وداع اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے چچا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ایسا لگ رہا تھا آپ کے چہرہ اقدس سے کہ کوئی بات ناگوار کسی کی کہی ہوئی آپ نے سنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جب وہ آ کے بیٹھ گئے، فقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے، کھڑے ہو گئے ممبر پر، اور پوچھا، صحابہ کرام کا اجتماع تھا، حضرت عباس روایت کر رہے ہیں، صحابہ کے اجتماع میں ممبر پہ قیام فرما ہو کے فرمانے لگے، من انا۔ آپ کو شروع میں نے کہا تھا کہ آج کا موضوع میں قرآن مجید سے مضمون کو شروع کرنا چاہتا تھا، تو موضوع چلے گا من انا، آقا خود فرمائیں گے میں کون ہوں اور کیسے آیا، کیسے پیدا ہوا، یہ بیان کریں گے آقا علیہ السلام۔ تو حضور کی زبان سے حضور کا آنا سنتے ہیں، آقا کی زبان اقدس سے حضور کا میلاد سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، قال من انا۔ اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، جواب میں آقا علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں صحابہ کرام انہوں نے بولا، فقالوا انت رسول اللہ علیک السلام، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فوری طور پر یہی بات ہی ذہن میں آتی ہے، جب آپ نے پوچھا میں کون ہوں، تو صحابہ کرام نے سوچا ہوگا کہ آپ اپنے منصب کا پوچھ رہے ہیں، انت رسول اللہ صلی اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ بات نہیں پوچھنا چاہتا۔ اب یہاں میں ایک نقطہ کریٹ کر رہا ہوں، آپ نے جواب، وہ میں بعد میں بتا دوں، آپ نے جواب میں فرمایا رسول اللہ، اگر یہی پوچھنا مقصود ہوتا کہ میری پہچان کرو، اور پہچان صرف رسول اللہ ہونے کی ہی کروانا مقصود ہوتا اس دن اس مجلس میں، تو جواب اطمینان بخش تھا، اٹ واز اے کمپریہنسو آنسر۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اطمینان کا اظہار نہیں فرمایا، بھائی میں اللہ کا رسول تو ہوں، اس کا انکار کون کر سکتا ہے، میں کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں، ایک اور پہچان کروانا چاہتا ہوں آپ کو، اپنی ایک اور شناخت کروانا چاہتا ہوں۔ یہ رسول اللہ کر کے پہچاننا، یہ مصطفیٰ کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیرت کی پہچان ہے، سیرت نبوی کی، منصب نبوی کی، تعلیمات نبوی کی پہچان ہے۔ اور اس دن جو پہچان کروانا چاہتے تھے آقا علیہ السلام، وہ میلاد نبوی کی پہچان تھی، آپ نسبت مولد بات کرنا چاہتے تھے۔ جواب میں فرمایا، قال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اب آپ سوچیں گے ٹھیک ہے، آپ نے تو اپنا اسم گرامی نسب بتا دیا، تو میلاد کا تذکرہ کہاں آیا؟ آگے بات توجہ طلب ہے، یہ بتا کر فرماتے ہیں، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم خلقۃ، اللہ تعالیٰ نے اپنی خلق کو پیدا کیا پوری کائنات میں، اور جو سب سے بہترین خلق تھی مجھے اس میں بنایا، اور بہترین مخلوق میں سب سے اعلیٰ بنایا۔ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، پھر اس مخلوق کو دو طبقوں میں تقسیم کیا، اور مجھے ان میں سے سب سے بہترین طبقے کا اعلیٰ فرد بنایا۔ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، پھر ان انسانوں کو قبائل میں تقسیم کیا،
اور مجھے قبیلہ کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ بنایا. ثم جعلهم بیوتا فجعلنی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا، اور پھر ان سارے گھرانوں میں مجھے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ اور نسب کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ بنایا. یہ جو پورا تذکرہ کیا سارا آقا علیہ السلام، یہ تذکرہ میلاد تھا. میلاد میں یہی بیان ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کون ہیں، کس شان کے مالک ہیں، کس نسب سے آئے، کس گھرانے سے آئے، کس عظمت کے ساتھ آئے، کس مکانت کے ساتھ آئے، کس طہارت کے ساتھ آئے. یہ جو حضور کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے یہ میلاد کا تذکرہ ہے. اور آمد کے بعد جب حضور کے منصب و تعلیمات کا تذکرہ ہوتا ہے، انت رسول اللہ علیہ السلام، وہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ حدیث اس کو امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی نے روایت کیا اور دیگر بہت سے ائمہ نے، مگر میں میجر 2 حوالے دے رہا ہوں، اور حدیث اپنی سند میں حسن ہے. اب یہی مضمون امام مسلم نے روایت کیا. حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ امام ترمذی نے بھی لی مگر صحیح مسلم سے، اور یہ حدیث بھی اس طرح حسن ہے اور صحیح ہے مختلف طرق سے. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مضمون اب بدلتا جائے گا، جگہ جگہ آپ نے اپنے مولد میلاد کا بیان کیا. فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، پھر اللہ پاک نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو، اس طبقے کو چن لیا، اعلیٰ بنایا. پھر واصطفیٰ قریشن من کنانہ، پھر کنانہ کی نسل کو جو ذریت کا حصہ تھا اس میں قریش کو سب سے اعلیٰ بنایا. واصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم، پھر قریش میں سب سے اعلیٰ گھرانہ بنو ہاشم کا بنایا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم میں سب سے اعلیٰ مرتبہ مجھ کو بنایا. اب میں ایک کنکلوسیو ریمارکس 4-5 احادیث اکٹھی بیان کر کے آپ کو دوں گا. آپ ذرا مضمون کو ذہن نشین کرتے رہیے کہ آقا علیہ السلام اپنی شخصی دیکھیے فضیلتیں مختلف قسموں کی ہوتی ہیں. آقا علیہ السلام کی فضیلتوں میں ایک نبوی اور روحانی فضیلت ہے. نبوی اور روحانی فضائل ہیں. بطور نبی آپ کی فضیلت اور بزرگی کیا ہے، روحانی فضائل کیا ہیں، معجزات کیا ہیں، کمالات کیا ہیں، تصرفات کیا ہیں، امتیازات کیا ہیں بطور نبی اور رسول کے. پھر آپ کے فضائل میں تعلیماتی اور عملی فضائل ہیں کہ آپ کی تعلیمات کی عظمتیں کیا ہیں، سیرت طیبہ کی عظمت کیا ہے، عملی عظمت کیا ہے، اسوہ حسنہ کی عظمت کیا ہے، سنت مبارکہ کی عظمت کیا ہے، انسانیت کی تعلیم کے لیے تاکہ وہ اتباع کریں، اطاعت کریں، اس کی عظمت کیا ہے. یہ ایک الگ گوشہ ہے. آج جو گوشہ بیان ہو رہا ہے وہ تیسری قسم ہے، وہ ہے نسبی اور شخصی فضائل. آپ کی ذات اقدس، نسب اور شخصیت کے، اس کی فضیلت و عظمت اور مکانت و تمکنت کیا ہے. بعض احباب ہم میں سے ان کو یہ مغالطہ لائق ہوتا ہے کہ نبوت کا تذکرہ ہو سمجھتے ہیں یہ اسلامی ذکر ہے، سیرت کی بات ہو سمجھتے ہیں اسلامی ذکر ہے، نبوی تعلیمات ہو سمجھتے ہیں اسلامی ذکر ہے. مگر جب آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی شخصی فضیلتوں کا تذکرہ شروع ہو جائے، جو مضمون ہمیشہ نعت کا ہوتا ہے. یہ حدیث نبوی سے میں نعت سنا رہا ہوں ساری بصورت نثر، اور یہ نعت آقا علیہ السلام نے پڑھی ہے اپنی نعت. پہلے تو آپ سنتے رہے نا حسان بن ثابت کی پڑھی ہوئی نعتیں، آج آقا علیہ السلام کی وہ نثری نعتیں ہیں جو حضور نے پڑھی اجتماع صحابہ میں. نعت کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ بالعموم آپ کے شخصی فضائل، آپ کا حسن و جمال، آپ کا نسبی کمال، آپ کا قد و قامت، آپ کا حسن سراپا، آپ کی ذاتی عظمت، آپ کی طہارت، پھر آپ کے اخلاق، پھر آپ کی نزہت، پھر آپ کی نفاست، پھر آپ کی طبیعت. یہ سارے موضوعات جب کبھی گیسو کے، کبھی خاندان کے، کبھی بنو ہاشم کے، کبھی نور کے، کبھی ولادت کے جب تذکرے ہوتے ہیں، یہ سارے جو نعتیہ موضوعات ہیں یہی موضوعات میلاد کے ہوتے ہیں جو سال میں اس مہینے میں پڑھے جاتے ہیں. ہماری کنسیپچول کلیئرٹی نہیں رہی ہے، لوگوں نے دین کی تعلیمات کو گڈمڈ کر دیا ہے. جس کے حصے میں جو ٹکڑا آ گیا وہ سمجھتا ہے یہی دین کل ہے اور باقیوں کی نفی کر دیتا ہے. یہ علامہ ہمارا بیٹا افضل سعیدی ابھی ذکر کر رہا تھا گفتگو میں، جزئیت پسندی. اس ہمارے ہاں دین کے اندر جزئیت پسندی درست کہہ رہا ہے، وہ آ گئی. جز کر دی ہیں دین کے، جس کے پاس جو جز ہے سمجھتا ہے یہ کل دین ہے، باقی سارے اجزاء خارج از دین ہے، باقی بدعت ہو گئے،
خارج از دین ہو گئے. بات یوں نہیں ہے. دین کا تصور کلیت میں لیا کرو, ٹوٹیلٹی میں لیں, سارے اجزاء کو یکجا کر کے لیں. حسن تب بنتا ہے. حسن کا معنی سارے اجزاء کو یکجا ایک جہت اور پرسپیکٹو میں لینے سے بنتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو میلاد کا تذکرہ شخصی ذاتی فضیلت کا آتا ہے, اس سے محبت پیدا ہوتی, اس سے آقا علیہ السلام کی طرف دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے, شخصی طور پہ ایک انس کا تعلق ڈیولپ ہوتا ہے, دل کے اندر ایک بیتابی, ایک جذبہ, ایک گرمی, ایک تپش پیدا ہوتی ہے. اور جب تک یہ تپش نہ ہو, جذبے کی محبت نہ ہو, کوئی شے کارآمد نہیں ہوتی.